اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم کیوں تم اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل کرتے۔ اہل کتاب سے مکالمہ بحث و مباحثہ خاص طور پہ عیسائیوں سے جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب اے یہود و نصارہ لم تحاجون فی ابراہیم کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں یہ جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل الا من بعد مگر ان کے بعد یعنی یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تورات پر عمل پیرا ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انجیل پر عمل پیرا ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہوں تو تورات و انجیل تو وہ تو وعلیکم السلام وبرکاتہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں کرتی ہیں، قرآن کریم کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں کرتی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں اور دیگر بہت سی صفات دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور صحابہ کرام کی تورات و انجیل میں موجود ہیں۔ اگرچہ یہود و نصارہ تورات و انجیل پر عمل پیرا نہیں تھے صحیح طریقے سے، لیکن دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہود و نصارہ تورات و انجیل پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور تم ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی کہتے ہو، تو تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تمہارے گمان کے مطابق یہودیت اور عیسائیت تورات و انجیل کی بنا پر بنی ہے، تو تورات و انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نہیں تھی۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو سکتے ہیں، کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اتری ان سے تقریباً 1000 سال پہلے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جن پر انجیل اتری ان سے تقریباً 2000 سال پہلے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام درمیان میں ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو تورات و انجیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اتنے بعد اتری، جب وہ اتنے بعد اتری تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تمہاری طرح تورات و انجیل کو مان کر اور ان پر عمل کر کے وہ یہودی یا عیسائی ہیں۔ تو تم کیسی بے عقلی کی بات کرتے ہو۔ افلا تعقلون کیا بس تم عقل نہیں کرتے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کسی شخص کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے کہ ایسا کوئی شخص جو قرآن سے پہلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو، اور کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے اور وہ قرآن کریم کا پیروکار ہے۔ قرآن کریم تو اترا ہی بعد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی بعد میں، تو کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت موسیٰ کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ محمدی ہیں یا وہ شریعت محمدی پر ہیں یا وہ قرآن کریم کے پیروکار ہیں۔ قرآن کریم تو اترا ہی بعد میں ان کے،
تو اسی طرح یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا ہے کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور یہ حد العزیزی اور یہ ذکر خیر اللہ رب العالمین اپنے بہت خاص الخاص لوگوں کو، نبیوں کو، اور اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر خیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، مسلمان ہوں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر ہیں، اور جو ہمارا دین ہے اور جو ہمارا مذہب ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اور وہی ان کا مذہب تھا۔ تو بہرحال یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اے اللہ تعالیٰ بعد والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے خاص دعا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ذکر ہیں، اور دیگر صورتوں میں بھی۔ تو ان میں ایک دعا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 84۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ بنا میرے لیے لسان صدق، سچی زبان، فی الآخرین، پچھلوں میں، بعد والوں میں میرے لیے سچی زبان بنا دے، میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، ان کی اولاد کو بھی، سیدنا اسحاق، سیدنا اسماعیل، سیدنا یعقوب علیہم السلام اجمعین، اللہ نے ان کا ذکر خیر جو ہے وہ بعد والوں میں جاری کر دیا۔ چاہے کوئی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے یا نہ کرے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے بارے میں بھی فرمائی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، سورہ مریم، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ ہوئے اپنی قوم سے، اور جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے عبادت کرتے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی وہاں سے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، بیٹا بھی عطا کیا، پوتا بھی عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو ہم نے نبی بھی بنایا، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی علیہم السلام، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت بھی عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنائی ان کے لیے سچی زبان، بلند، یا سچی زبان سے مراد ذکر خیر ہے، ہم نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بڑی قربانیاں دیں اللہ کے لیے، یہاں ہجرت کا ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الگ ہونا پڑا اپنے گھر سے، اپنے باپ سے، اور اپنی قوم سے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جب انہیں الگ ہونا پڑا، اور جب انہوں نے ہجرت کی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی عطا کیے، یعقوب بھی عطا کیے۔ تو جب انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، جتنی بڑی قربانی دیتا ہے، تو اس وقت پھر اللہ کے انعامات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں انسان پر۔ اللہ نے بیٹوں کی خوشخبری بھی دی، اور صرف بیٹے کی نہیں، بیٹے کے ساتھ پوتے کی خوشخبری بھی دی، یہ بھی بتایا سب نبی ہوں گے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا بعد والوں میں ذکر خیر جاری ہوگا آپ کی طرح۔ اور یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بطور خاص ذکر خیر جاری فرمایا، تو اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی سخت آزمائش ہوئی تھی۔ اللہ نے ہر طریقے سے آزمایا، ٹھونک بجا کر، ہر لحاظ سے اللہ نے امتحان لیا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان پر بدرجہ اتم کامیاب ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بدرجہ اتم پورا کیا، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں پورے طریقے سے 100% کامیاب ہوئے۔
قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو امام سے مراد رہبر اور رہنما بھی، اور امام سے مراد ہر دل عزیزی کہ بعد والوں میں آپ کا ذکر خیر جاری ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی خوبی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو بعد والے بعض انبیاء کو حاصل نہیں ہے، پہلے بھی بعض انبیاء کو حاصل نہیں ہے۔ جتنا ذکر خیر آج دنیا کے رہنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کرتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں، تو شاید دیگر انبیاء پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سید ولد آدم ہیں، ان کے بارے میں بھی اختلاف کرنے والے موجود ہیں، اگرچہ ان کا مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہر دل عزیزی اور نسبت وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے لیے قربانیاں دیں بہت زیادہ، اور ہر قربانی میں بدرجہ اتم جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی ہونے کا، عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ تمہارے جھوٹے جھگڑے ہیں، لا علمی کی بنا پر تمہارے جھگڑے ہیں، یہ بے وقوفی کی بنا پر تمہارے جھگڑے ہیں۔ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل مند شخص ایسی بات نہیں کر سکتا۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ہاں تم وہ لوگ ہو، تم نے جھگڑا کیا اس میں کہ جس میں تمہارے لیے علم ہے، فلم تحاجون، بس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فیما، اس میں جو لیس لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے علم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں تم جھگڑا کرتے ہو، وہ جھگڑا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو یا دیگر چیزوں کے بارے میں ہو، اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، تم جھگڑا کرتے ہو اس میں جس میں تمہیں علم ہے، تم اس میں جھگڑا کرتے ہو جس میں تمہیں علم ہے، اس میں تمہارا جھگڑا وہ بھی کج بحثی پر مبنی ہے، وہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ تم کئی صحیح بنیادوں پر جھگڑا کر رہے ہو، یعنی تمہیں جس کے بارے میں علم ہے تم وہ جھگڑا کر رہے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم سب کو علم ہے کہ وہ بہت پہلے ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی کا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بعد ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہیں، تورات کے بعد ہیں کہ انجیل کے بعد ہیں، کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت پہلے ہیں تورات و انجیل سے، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سے وہ بہت پہلے ہیں۔ جب وہ بہت پہلے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے، تو تم علم ہونے کے باوجود جھوٹا جھگڑا کرتے ہو۔ چلو جس میں تمہیں علم ہے تم اس میں جھگڑا کر رہے ہو، اور وہ بھی کج بحثی کر رہے ہو، چلو اس میں تو تمہیں علم ہے تو تم کج بحثی کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، تم اس میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس میں تمہیں علم ہی نہیں؟ جس میں تمہیں علم ہے وہ بھی غلط جھگڑا، یہودیوں اور عیسائیوں کے جو جھگڑے اور آپس کے اختلافات ہیں، علم ہونے کے باوجود جو ہے وہ کج بحثی کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی، نہ عیسائی، ولکن كان حنیفا مسلما، لیکن وہ یک طرفہ مسلمان تھے، ایک اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ حنیف تھے اور مسلمان تھے، اللہ کے سامنے سر جھکا ہوا تھا۔ وما كان من المشرکین، اور مشرک بالکل بھی نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو تم اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کر کیسے سکتے ہو علیہ السلام؟ وہ یہودی بھی نہیں تھے، وہ عیسائی بھی نہیں تھے، اگر تم نے ان کی پیروی کرنی ہے تو وہ تو مسلمان تھے، یک طرفہ تھے اور مشرک نہیں تھے۔ تم حنیف بھی نہیں ہو، مسلمان بھی نہیں ہو، اور تم مشرک بھی ہو، تمہیں ابراہیم سے علیہ السلام سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اور اس قسم کی جھوٹی نسبتوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ منہ کی باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ اصل چیز تو عمل ہے۔ تم عمل میں 100% 360 کے زاویے پر تم ابراہیم علیہ السلام سے مخالفت رکھتے ہو، ان کے طور طریقے سے مخالفت رکھتے ہو،
تو تم ابراہیم کو یہودی عیسائی یا اپنا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اصل میں جب انسان دور ہو جاتا ہے اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اللہ کے حکم سے، تو پھر وہ اس قسم کی کٹ حجتی کرتا ہے اور اس قسم کے ظاہری سہارے ڈھونڈتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر وہ اپنے آباء و اجداد کی بات کرتا ہے، اور یہ آباء و اجداد کی بات کرنے کی ضرورت اسے پڑتی ہے کہ جو اپنے عمل سے اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے پر ہے۔ اگر کسی کے آباء و اجداد نیک ہوں، آباء و اجداد اور ان کی نیکی کی بات وہی کرتا ہے کہ جس کا عمل اس کے مخالف ہوتا ہے، جس کا طور طریقہ اس سے مخالف ہوتا ہے۔ اب لوگ اسے کہتے ہیں، چاہے زبان سے نہ کہیں کہ تم کس طرف نکل گئے ہو، تو وہ کہتے ہیں میرے بڑے تو بڑے نیک تھے، میرے بڑے تو یہ تھے، میرے بڑے تو یہ تھے۔ تو یہ بڑوں کی بات کرنا اور بڑوں کی طرف نسبت کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے انسان کو جب انسان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، جب انسان کا طور طریقہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ نہ یہودی نہ عیسائی، کوئی بھی ان میں سے مسلمان نہیں ہے، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا ہوا، حنیف نہیں ہے، اور مشرک ہیں، سب موحد نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف ظاہری سے نسبت سے کیا مل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو صرف منہ کی بات رہ جائے گی، یہ تو صرف ایک ظاہری جھوٹ رہ جائے گا۔ بہت سے مسلمان ہیں، اللہ معاف کرے، وہ بھی آج اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے بڑے اور ہمارے صحابہ اور ہمارے سلف یہ تھے۔ وہ تو وہ تھے، ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، شریعت محمدی کے پیروکار کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں؟ کیا ہمارا طور طریقہ، کیا ہماری ظاہری شکل و شباہت، کیا ہمارے اعمال، کیا ہمارا عقیدہ، کیا ہماری عبادت، کیا ہمارے معاملات، کیا ہمارے اخلاق، یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں؟ اگر وہ ہیں تو پھر ہمیں بار بار اپنی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ دعوے کرنے کی ہمیں شاید ضرورت نہ ہو۔ پھر علامہ اقبال نے بھی شکوہ جواب شکوہ میں یہی شکوہ کیا ہے مسلمانوں سے کہ تم اپنے بڑوں کی بات کرتے ہو، تمہیں اپنے بڑوں سے نسبت کیا ہے؟ تمہارا عمل تو تمہارے بڑوں کے مطابق ہے ہی نہیں، تو تم اپنے بڑوں کی اپنے لیے نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے، جب وہ اپنے بڑوں کی بات کرتے تھے، تلک امۃ قد خلت، یہ امت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے اعمال ان کے ساتھ، ان کے اعمال تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے تم سے تو سوال نہیں ہونا، تم سے تو تمہارے عمل کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ یہود و نصارہ بھی کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمیں عذاب ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو چند دن ہوگا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ آج آپ دیکھیے مسلمان بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اللہ معاف کرے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے، باتیں جتنی مرضی سن لیں، اللہ معاف کرے۔ ایسے دعوے تو پھر منافق بھی بڑے کرتے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، وہ تو اللہ معاف کرے۔ تو یہ خواہشوں سے اور یہ دعووں سے، اور یہ کل بھی بات ہوئی تھی، یہ قسمیں کھانے سے، یہ بار بار قسمیں اٹھانا، اللہ جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، مجھے بڑی محبت ہے اللہ سے، ہمیں بڑی محبت ہے اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جو عمل میں ہی نہیں آتی، جو اطاعت میں ہی نہیں آتی۔ تو یہ جو خواہشات ہیں اور یہ جو امنیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان خواہشات سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب،
نہ جنت تمہیں تمہاری خواہشوں سے ملے گی، نہ اہل کتاب کو ان کی خواہشوں سے ملے گی۔ جنت میں داخلے کے لیے تو عمل کرنا پڑے گا۔ جنت کا حصول آسان نہیں ہے، وہ عمل کرنے سے ملے گا اور قربانیاں دینے سے جنت کا حصول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بِأَمَانِیِّکُم، نہ تمہاری خواہشوں سے اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے۔ جو برا عمل کرے گا، چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے تم ہو، یُجْزَ بِہِ، اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اپنی نسبت کسی کی طرف بھی کرے، اگر وہ برا عمل کرتا ہے تو وہ اس کا اجر پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا اللہ کے ہاں، اس کی جزا پائے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو عمل کرے نیکیوں میں سے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ مخلص بھی ہو، مومن بھی ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے نسبت کام نہیں آتی، جنت میں داخلے کے لیے عمل بنیاد بنتا ہے، باقی اللہ کی رحمت سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، اس کی بنیاد عمل بنتا ہے۔ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس میں مرد عورت کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، مرد عمل کرے نیک یا عورت عمل کرے اخلاص کے ساتھ، تو یہ لوگ جنتی ہیں۔ تو یہ نسبتیں یہ انسان کو جنت میں نہیں لے جاتی۔ حدیث مبارکہ ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکتا۔ یعنی ایک انسان کہے کہ جی میرا تعلق اور میرا نسب اور میری رشتہ داری تو نبیوں اور ولیوں کے ساتھ ہے، ہم تو شاہ ہوتے ہیں، ہم تو سید ہوتے ہیں، ہم تو محمدی ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ من بطأ به عمله، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے جنت سے، وہ پیچھے رہ جائے، لم یسرع به نسبه، اس کا نسب اسے آگے کیسے کر سکتا ہے، اس کا نسب اسے کبھی بھی آگے نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، بے شک سب سے قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، للذین اتبعوه، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، وهذا النبی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور مومن لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے یہود و نصارہ، تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو حنیف مسلمان تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ جب وہ حضرت ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، حنیف ہیں، مشرک نہیں ہیں، تو تم ابراہیم یہودی عیسائی نہیں ہے، تم بھی ابراہیمی نہیں ہو۔ ابراہیمی پھر کون ہے؟ ابراہیم کے سب سے قریبی کون ہے؟ ابراہیمی ایک تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ، جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب ہیں علیہ السلام، یا پھر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے میرے بارے میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان میں ایک نبی بھیج۔ تو ابراہیمی کون ہے؟ ابراہیمی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار جو تھے ان کے دور میں، ایک تو وہ ابراہیمی تھے، اور یہ نبی ابراہیمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔
والذین آمنوا، اور جو مسلمان ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیروکار ہے وہ ابراہیمی ہے، وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہیں۔ نہ کوئی یہودی ابراہیمی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عیسائی ابراہیمی ہو سکتا ہے، اور نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی ہیں۔ وہ مسلمان ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم ابراہیمی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ابراہیمی ہیں۔ بہرحال ان تمام آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، ہر ایک ان کی نسبت میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ وہ اور پھر ابراہیمی کون ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر کون ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے، جو مشرک نہیں ہے، جو سب سے ناطہ توڑ کر ایک اللہ سے ناطہ جوڑتا ہے اور جو اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، جو چون چرا نہیں کرتا آگے سے، وہ ابراہیمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی ولاۃ من النبیین، ہر نبی کے کچھ دوست نبی ہوتے ہیں، ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ ولی ہوتے ہیں۔ نبیوں کے دشمن بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور نبیوں کے دوست بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ نبیوں کے دشمن بڑے بڑے شیطان، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے انسانوں اور جنوں کے شیطان۔ جب نبیوں کے دشمن بڑے بڑے ہیں، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، اور بڑے بڑے دشمن، تو نبیوں کے دوست بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست بھی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ وَلِيِّ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي، اور میرے ولی کون ہے، میرے دوست کون ہے؟ میرے باپ اور میرے رب کے خلیل، خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیمی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، یہ ابراہیمی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ولی ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو میرے باپ بھی ہیں اور جو میرے رب کے خلیل بھی ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہیں اور دوست ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو باتوں کی حیثیت نہیں ہوتی، عمل کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ دعووں کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کا عمل بول بول کر بتا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو ابراہیمی ہو گیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوں، وہ نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ ایمان والے ہوں، اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایسے مومنوں کا دوست ہے۔ یہ ابراہیمی اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوست نہیں ہیں، صرف اللہ ان کا دوست ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا ولی ہے۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے قریب نہیں ہے، یہ اللہ کے بھی قریب ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، چاہتے ہیں اہل کتاب، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب سے، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، اللہ معاف کرے۔ یعنی اہل کتاب اللہ نے ایسی ان کی مت ماری، ایسی ان کی مت ماری کہ جب وہ خود گمراہ ہو گئے حسد کی وجہ سے، مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے، حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے انتظار میں مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنا ہے ہجرت کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات انہیں پتہ تھی، قرآن کی صفات انہیں پتہ تھی، صحابہ کرام کی صفات انہیں پتہ تھی، آپ کی جائے ہجرت کی جگہ انہیں پتہ تھی، یہ ساری چیزیں انہیں تورات و انجیل سے پتہ تھی، لیکن صرف حسد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آگے ہیں، بنی اسماعیل کو تو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، وہ تو دوسری نسل میں سے ہیں، وہ تو جانگلی نسل میں سے ہیں، ہم تو شہری لوگ ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم میں نبی بھی ہوئے ہیں، بادشاہ بھی ہوئے ہیں، وہ بنی اسماعیل کی کیا حیثیت ہے، وہ صحرائی لوگ جن میں کوئی نبی بھی نہیں ہوا اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنا فضل ہماری بجائے بنی اسماعیل پہ کیوں کر دیا ہے،
ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ پسند کرتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، سورہ بقرہ آیت نمبر 109. بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش کہ وہ تمہیں بھی پھیر دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں. یعنی خود تو وہ ایمان نہیں لائے، خود وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے، وہ اتنے تم پہ حسد کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایمان نہیں لائے تو کاش کہ تم بھی مرتد ہو جاؤ، تم بھی حق کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ. وہ کیوں یہ خود بھی وہ مومن نہیں ہوئے، تمہیں بھی وہ مرتد کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنے پاس سے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ جو ان کے لیے حق ظاہر ہو گیا، حق واضح ہے ان کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ وہ ان کا انتظار کر رہے تھے، مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے اس لیے. اور باقاعدہ کفار سے کہتے تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے اوس اور خزرج، ان سے کہتے تھے کہ تم ہم سے لڑتے ہو، ہم تھوڑے ہیں، ابھی تو ہم تم پر غالب نہیں آ سکتے، لیکن ایک وقت آئے گا جب نبی آئے گا تو ہم نبی کے ساتھ مل کر تم سے لڑا کریں گے. باقاعدہ یہ اوس اور خزرج سے کہا کرتے تھے. قرآن میں موجود ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نبی کے ساتھ مل کر تم پہ فتح حاصل کریں گے. اللہ فرماتے ہیں حق واضح ہونے کے بعد صرف حسد کرتے ہوئے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ لوگوں سے مراد صحابہ کرام، مسلمان. کیا وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنا فضل دے دیا ہے مسلمانوں کو، کہ اللہ نے نبی ان میں سے بنا دیا ہے؟ تو اتنے بدبخت ہوئے کہ خود بھی ایمان قبول نہیں کیا اور پھر وہ چاہتے ہیں کاش کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، وہ اپنی تباہی مزید کرتے جا رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور تم گواہ ہو. تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ صحابہ حق پر ہیں، تمہیں ہر بات کا پتہ ہے. تم گواہی دیتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. یعنی یہود و نصارہ کو پتہ تھا کہ جو ہے یہ اسلام سچا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور صحابہ کرام جو ہیں وہ صحیح دین پر ہیں، لیکن تم جانتے بوجھتے ہوئے تم اسلام کو، قرآن کو اس طرح پہچانتے ہو جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو، وہ تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.